جب پہلی دفعہ میں نے تمہیں دیکھا تھا تو تمہارے چہرے میں ایک عجیب سی کشش نے مجھے تمہاری طرف متوجہ ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے کہا، صوفی، مجھے پتا ہے کہ آپ شریف لڑکی ہیں، یہ ضروری نہیں کہ ہر فیشنیبل لڑکی غلط ہی ہو۔ سچ پوچھیں تو آپ کو بھی پہلے دیکھتے ہی میرے دل میں آپ گھر کر گئی تھی، اور میں دن رات آپ کے بارے میں ہی سوچتا رہتا تھا، مگر آپ سے بات کرتے جھجکتا تھا۔ مگر آپ میری طرف سے بے فکر ہو جائیں کہ میری اور آپ کی بات باہر کسی اور کو پتہ چلے گی۔ مجھے آپ کی عزت کا احساس ہے، آپ کی عزت میری عزت ہوگی۔ یاسر، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ آج سے تم میرے بیسٹ فرینڈ ہو۔ زوفی جی، میں گاؤں کا سادہ سا لڑکا ہوں، اور جس کی طرف ایک دفعہ دوستی کا ہاتھ بڑھا لیا تو جان جاتی ہے جائے، مگر دوستی پر آنچ نہیں آنے دیتا۔ میری باتیں سن کر زوفی کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں نظر آ رہے تھے، جیسے اس کی آرزو پوری ہو گئی ہو، مگر اسے کیا پتا کہ میری اپنی حسرت پوری ہونے کو جا رہی تھی۔ زوفی کی قربت پانے کا کرہ میرے نام نکلا، اس سے بڑی خوش نصیبی میرے لیے کیا ہوتی۔ ایک لڑکی کاؤنٹر پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کی نظر جیسے ہی مجھ پر پڑی تو اس نے بڑے غور سے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا، جیسے اس نے میری چوری پکڑ لی ہو۔ میں باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے زوفی کو دیکھا تو زوفی مجھے پورے پارلر میں نظر نہ آئی۔ میں دوسرے کیبنز میں دیکھ آیا، مگر زوفی کا نام و نشان تک نظر نہ آیا۔ مجھے یوں پھرتا دیکھ کر وہ لڑکی بولی، بھائی باجی چلی گئی ہیں، اور وہ کہہ کر گئی تھیں کہ آپ باہر آئیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ ان کو گھر پہ ضروری کام تھا، اس لیے وہ جا رہی ہیں اور آپ ان کا انتظار مت کریں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کب گئی تھی تو وہ لڑکی بولی، ان کو تو 10 منٹ ہو گئے ہیں۔ میں نے اس سے زیادہ تفصیل نہ پوچھی، کیونکہ مجھے اچھی طرح علم تھا کہ وہ کیوں گئی ہے۔ گھر کا تو بہانہ تھا، اصل وجہ تو زوفی کو اپنے کیے پر شرمندگی تھی جو وہ جنون میں کر گزری تھی۔ میں باہر نکلنے لگا تو وہ لڑکی بڑے سٹائل سے مجھے مخاطب کر کے بولی، بات سنیں۔ میں باہر نکلتے اس کی طرف گھوم کر دیکھتے ہوئے بولا، جی فرمائیں۔ تو وہ لڑکی بولی، آپ نے باجی کو کچھ کہا تھا؟ تو میں نے کہا، کیوں، کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی، باجی روتے ہوئے گئی تھی۔ میں نے اس کو جواب دینے کی بجائے باہر کا راستہ اختیار کیا اور چپ کر کے پارلر سے نکلا، اور مارکیٹ سے نکل کر میرا رخ اسد کے گھر کی طرف ہو گیا۔ کچھ دیر بعد میں اسد کے گھر کے باہر کھڑا بیل بجا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اسد نے دروازہ کھولا، اور جیسے ہی اس نے دروازے سے باہر نکل کر مجھے دیکھا تو اس کے منہ سے بس اتنا ہی نکلا، تم، اور پھر اس کی آنکھیں باہر کو نکل آئیں اور رنگ زردی مائل ہو گیا، اور وہ سکتے کے عالم میں کھڑا مجھے دیکھنے لگ گیا۔ میں نے بڑے شوق لہجے سے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہاں جی میں، اور بات کرتے ہوئے اسد مجھے بڑی معنی خیز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ مجھے عظمیٰ والے واقعے کا علم ہے یا نہیں۔ میں آگے بڑھا اور اس کا کان پکڑتے ہوئے اسے پیچھے دھکیل کر اندر داخل ہو گیا، اور اسد کو کہا، کس دنیا میں پہنچے ہوئے ہو؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اتنا ڈرا سہما کیوں ہے؟ اسد کو یقین ہو چکا تھا کہ مجھے عظمیٰ کے واقعے کا علم نہیں ہے، اور نہ ہی میں نے اپنے رویے سے اسے ظاہر ہونے دیا کہ مجھے واقعی سب کچھ علم ہے۔ اسد بولا، کچھ نہیں یار، بس رات سے میری طبیعت خراب ہے، چلو اندر چلو، اندر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ میں آگے ٹی وی لاؤنج کی طرف بڑھ گیا، اور اسد گیٹ بند کرنے لگ گیا۔ میں چلتا ہوا ٹی وی لاؤنج میں پہنچا تو مہری کمرے سے نکلتی ہوئی دکھائی دی۔ نظروں سے نظریں ملی، دل کے تار چھڑے، اور مہری کی آنکھوں سے محبت بھرا پیغام ملا۔ میں نے کہا، بیٹھنے کی اگر اجازت ہو تو بیٹھ کر بتا دوں۔ مہری جھم کر بولی، وہ سوری، تشریف رکھیے۔ میں صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا۔ مہری 1 منٹ کہہ کر کچن کی طرف چلی گئی، اور اسد آ کر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ اب بھی کنفیوز تھا اور کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ میں نے شوق ہی سے اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا، ہیلو اسد۔ اسد نے چونک کر میری طرف نظریں کی۔ میں نے کہا، کیا ہوا، پریشان لگ رہے ہو؟ سب خیریت تو ہے؟ اسد بولا، کچھ نہیں یار، بس ایسے ہی طبیعت خراب تھی۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے میں نے تمہیں ڈسٹرب کیا؟ اسد زبردستی سے مسکراتے ہوئے بولا، نہیں، کیسی باتیں کر رہا ہے؟ میں نے کہا، تو موڈ صحیح کر، ایسے منہ بنایا ہوا ہے جیسے کسی فوتگی پر بیٹھا ہو۔ اسد خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، اور سنا، کیا حال چال ہے؟ کام کیسا جا رہا ہے؟ میں نے کہا، تمہیں کیا لگے کوئی مرے یا جیے؟ اسد بولا، کیا مطلب؟ اتنی دیر میں مہری بھی ٹرے میں کولڈ ڈرنک لے کر چلی آ رہی تھی۔ میں نے مہری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو میرے طرف دیکھ رہی تھی۔ میں بولا، بھائی تم امیر لوگ ہو، ہم غریب مر جائیں تو تم کو کیا فرق پڑے گا؟ اسد جو خود کو سنبھال چکا تھا
اپنی ٹون میں آ کر بولا۔ کیا ہوا؟ میں نے کہا، میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور میں 15 دن ہسپتال اور گھر پڑا رہا، مگر جناب کو خبر تک نہ ہوئی۔ اسد تو کچھ خاص حیران پریشان نہ ہوا، مگر مہری ایک دم چونک کر بولی، کب ہوا ایکسیڈنٹ؟ کیسے ہوا؟ مہری کی پریشانی میں اپنا پن تھا، مگر اسد کی حیرانگی میں بناوٹ تھی۔ اسد نے بھی ایسا ہی کچھ ریئیکٹ کیا۔ میں نے ٹرے سے گلاس اٹھاتے ہوئے چسکی لے کر ساری رودات سنا دی۔ میں نے اسد کو یہ بھی ظاہر نہ کیا کہ میں نے اسے بازار میں دیکھا تھا۔ مہری اور اسد مجھ سے ایکسکیوز اور گلہ کرنے لگے کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں۔ میں تھوڑا حیران بھی ہوا کہ کل آنٹی کو بتایا تھا تو اس نے ان کو نہیں بتایا۔ کچھ دیر ایسے ہی ہم باتیں کرتے رہے۔ میں نے آنٹی کا پوچھا تو اسد نے بتایا کہ آج وہ لاہور گئی ہیں، دکان کے لیے کچھ سامان خریدنا تھا۔ میں خاموش ہو گیا۔ اتنے میں جمعے کی اذان ہونی شروع ہو گئی تو اسد بولا، چلو یاسر جمعہ پڑھ کر آتے ہیں۔ میں نے کہا، یار میں تو 1:30 والا پڑھ آیا ہوں۔ اسد نے ٹائم دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے تم بیٹھو، میں جمعہ پڑھ کر آیا، پھر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہوئے اسد باہر نکلتے ہوئے مہری کو کہہ گیا کہ گیٹ بند کر لے، اور کچھ دیر بعد اسد کی گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ مہری گیٹ بند کر کے ٹی وی لاؤنج میں آتے ہی بڑی حیرانگی سے بولی، یاسر آج تو معجزہ ہو گیا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیوں، کیا ہوا؟ مہری میرے پاس صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی، یار اسد پہلی دفعہ جمعہ پڑھنے گیا ہے۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے کہا، کیوں، کیا پہلے نہیں جاتا تھا؟ مہری نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، اس نے تو کبھی مسجد کا منہ نہیں دیکھا۔ میں نے اچھا کہا اور کہا، چلو اچھی بات ہے، کچھ تو سدھرا۔ میں نے کہا، مہری تمہیں واقعی نہیں پتا تھا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا؟ مہری قسم اٹھا کر بولی، نہیں یاسر، کیا تم یہ سوچ بھی سکتے ہو کہ مہری کو تمہارے ایکسیڈنٹ کا پتہ چلے اور مہری آرام سے بیٹھی رہے؟ مجھے اگر علم ہوتا تو میں اڑتی ہوئی تمہارے پاس آ جاتی۔ میں غصے میں بھی مہری کو مذاق کر کے باہر کی طرف چل دیا۔ مہری میری بات سن کر دانت پیس کر رہ گئی۔ میں گیٹ کے پاس پہنچا اور گیٹ کھول کر باہر جھانکا تو گلی میں بچوں کو کھیلتے دیکھ کر میں باہر نکلا اور بازار کی طرف چل دیا۔ گھر گیا، کھانا کھایا اور باہر نکل گیا۔ کچھ دیر گلی کے دوستوں کے ساتھ گپے مارنے کے بعد واپس گھر آ گیا۔ اگلے دن دکان پر بھی کچھ خاص نہ ہوا۔ عظمیٰ اور نسرین کو اسکول سے چھٹیاں تھی اور صدف کو ویسے بھی میں ساتھ نہیں لے کر جاتا تھا، اس لیے مجھے اکیلے ہی جانا پڑتا۔ تقریباً 1 ہفتہ ایسے ہی گزر گیا۔ زوفی بھی ان دنوں میں دوبارہ دکان پر نہ آئی اور نہ ہی مجھے اس کا سامنا کرنے کی ہمت ہوئی۔ ایک دن شام کو انکل سجاد نے مجھے بتایا کہ یاسر بیٹا، کل میں نے مال لینے لاہور جانا ہے اور تم دکان پر ذرا ہوشیار رہنا اور توجہ سے دکانداری کرنا۔ میں نے کہا، جی انکل آپ بے فکر ہو کر جانا، میں سنبھال لوں گا۔ دوسرے دن میں انکل سجاد کے گھر گیا تو انکل سجاد مجھ سے پہلے ہی جا چکے تھے اور دکان کی چابیاں گھر دے گئے تھے۔ میں نے گھر سے چابیاں لیں اور دکان پر چلا گیا۔